لیکن یہ سر ان سب چیزوں کے ساتھ اگر جو اچھے ادارے ہیں جیسے موٹر وے پولیس کے بارے میں جی بڑی اچھی رائے ہے لوگوں کی، اچھی رائے ہے. اور جس طرح بینکنگ مہتسب سے میرا ایک ایکسپیرینس گزرا ہے، تو اللہ کرے کہ سارے ادارے ہمارے اس طرح کی کریڈیبلٹی کریٹ کر سکیں. سسٹم چاہیے نا. ہاں وہ بھی تو ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، انہوں نے کوئی سسٹم انٹرنلی کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا. تو ہوپ فل رہنا چاہیے. اللہ کرے کہ باقی ادارے بھی آہستہ آہستہ ایسے بنتے جائیں. اگر یہ سارے ادارے صحیح ہو جاتے تو پاکستان سے اچھا پھر کون سا ملک رہ جاتا ہے ہمارے. السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. آج کا موضوع جو ہے وہ تھوڑا ہٹ کے ہے. نارملی تو ہم چونکہ ایتھکس کے بارے میں بات کرتے ہیں، زندگی گزارنے کے اصولوں کی بات کرتے ہیں، معاشرے کی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں. ہے تو یہ بھی کوئی اسی طرح کی ایک چیز تاکہ جنرل پبلک کی، لوگوں کی اس طرح بھی ہیلپ کی جا سکے کہ آپ کے ساتھ کس طرح کا فراڈ ہو سکتا ہے. تو ایک طرح کا تو یہ لرننگ ٹو لیو ہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کبھی یہ ہو جو ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے. یہ نہ ہو کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہ ہو اور آپ کے ساتھ بھی وہی ہو جو ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوا. تو ذکر کچھ یوں ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، میری ان کے ساتھ دوستی پچھلے کو 20 سال سے ہے. بہت ہی نفیس انسان ہے، آرکیٹیکٹ ہیں، اور رضوان منظور صاحب. تو ان کے ساتھ ایک عجیب قسم کا فراڈ ہوا. ہم اس میں آپ سنیں گے تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ بینک کچھ گروپ آف پیپل نے کیا، کچھ گروپ آف جو لوگ تھے جو اس میں انوالو تھے، ایک سے زیادہ انہوں نے کیا، یا یہ بینک کی نااہلی تھی جنہوں نے اس کو اوور لک کیا اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. ظاہر ہے جب کوئی فراڈ ہوتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ شامل ہوں اور ادارہ شامل نہ ہو. ادارے کو بھی درمیان میں کچھ نہ کچھ خبر ہوتی ضرور ہے. لہٰذا ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایکچولی یہ ہوا کیا ان کے ساتھ، اور پھر انہوں نے وہ اپنا پیسہ جو ان کا گیا تھا اس کو واپس کیسے حاصل کیا. تو جی السلام علیکم جواد صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ جی اللہ کا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. تھینک یو. تو مقصد تو یہ تھا کہ آپ کی سٹوری سنی جائے، جی یہ دیکھا جائے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا، اور لوگوں کی شاید ہیلپ ہو جائے کہ کبھی ان کے ساتھ ایسا کبھی ہو. پہلے تو اللہ کرے ہو ہی نہ، اسی کو اوائڈ کیا جا سکے. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور میری اپنی ہی عادت ہے کہ جب سے یہ آن لائن بینکنگ شروع ہوئی ہے اور یہ ایپ سسٹم شروع ہوا ہے بینکوں کا، تو میں ایک اپنی روٹین میں نے بنائی ہوئی ہے کہ میں ہر دوسرے تیسرے دن ایپ سے اپنا بینک اکاؤنٹ، ایک تو میرے پاس پیسے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں تو میں اتنا امیر آدمی نہیں ہوں، تو پھر بھی میں اس کو چیک ضرور کرتا رہتا ہوں. یہ نہیں کہ مہینہ آپ اس کو چیک نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا ٹپ ہے یہ جو میں دینا چاہتا ہوں. صحیح. لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ یہ کیسے ہوا، کب شروع ہوا، اور آپ کو کب احساس ہوا کہ یہ ہوا ہے؟ It was about a couple of years back. جب ایک دن میں آفس میں تھا، رمضان کے دن تھے، تو مجھے یاد ہے کہ کافی دیر تک نا مجھے کوئی کالز نہیں آ رہی تھی. واٹس ایپ پہ آئیں کالز، لیکن مجھے کچھ دوستوں نے کہا یار تمہارا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ سم بلاک آ رہی. تو میں نے ریئلائز کیا تو واقعی میری سم بلاک تھی. تو خیر میں اسی دن شام کو گیا فرینچائز پہ جو اس کی سم تھی، تو انہوں نے میری سم ایکٹیو کر دی. ان کا یہ ہو سکتا ہے بڑی پرانی پڑی ہوئی. خیر میں گھر آ گیا، اس کے بعد چلتا رہا فون. لیکن میں جب صبح اٹھا اگلے دن پھر میری سم بلاک تھی. اچھا. پھر مجھے تشویش ہوئی. پھر میں فرینچائز پہ دوبارہ گیا. میں کہا یار یہ کیا چکر ہے، یہ آپ نے سم نہیں صحیح ڈالی. تو انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے آپ کے موبائل میں مسئلہ ہو. اچھا آپ بایو میٹرک کریں، ہم آپ کو دوبارہ سم ایشو کر دیتے. اچھا جب میں نے بایو میٹرک کرنے لگا، اس نے کہا جی آپ کی تو ابھی بایو میٹرک ہوئی. ابھی بایو میٹرک ہوئی؟ ابھی بایو میٹرک ہوئی. سو اٹ واز ویری سرپرائزنگ کہ میری بایو میٹرک کس نے کر دی. تو خیر میں نے انہیں کہا جی اگر میری ہوئی ہے تو دوبارہ کر دو بایو میٹرک. اچھا اس میں ٹیکنیکل پہلو یہ تھا کہ اس نے کہا جی آپ کی 8 گھنٹے کے بعد بایو میٹرک ہوگی. یعنی بائی رول یہ ہے کہ ایک اس کے فوراً بعد دوبارہ بایو میٹرک نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ یہ کون تھا جس سے آپ کی بایو میٹرک کی؟ ابھی تو ٹائم ہی نہیں نا ملا. سب سے پہلے تو یہی تھا کہ اس کو بلاک کرتے اور دوبارہ بایو میٹرک کر کے میں اپنی سم ریٹریو کر لیتا. لیکن اس نے کہا جی ابھی تو نہیں ہو سکتا. میں کہا یار میری سم بلاک کر دو. کہتے جی اس کے لیے بھی بایو میٹرک ہوتا ہے اور یہ سینٹرلائز سسٹم ہے، یہ تو اب ہم نہیں کر سکتے.
میں کہا اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا یہ اب 8 گھنٹے بعد آئے. خیر میں 8 گھنٹے بعد جب گیا تو وہ رمضان میں ٹیکنیکل ایشو یہ تھا کہ 5 بجے کے بعد فرینچائز بند ہو جاتی تھی. اچھا پھر میرا دن پورا رات بھی گزر گئی. اگلے دن پھر میں صبح گیا تو اس نے پھر میں یہ جب پروسیس کرنے لگا اس نے کہا کہ پھر بایو میٹرک ہوئی اسی دن. ہاں اسی دن. کمال ہے. تو وہ بڑی ایک تشویشناک بات تھی. میں کہ یار اب اس کا حل کیا؟ آپ بلاک بھی نہیں کر رہے ہیں سم کو اور یہ بایو میٹرک بھی نہیں کر پا رہے. اس نے کہا جی آپ ہیڈ آفس چلے جائیں. خیر میں ان کے ہیڈ آفس گیا تو اس نے میری سارا مسئلہ سمجھا. اس نے پھر 1-2 کالز کی, ان کو ڈانٹا کچھ فرینچائزز کو, یار آپ نے یہ سم کیسے ایشو ہو رہی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے کیا ہے؟ میں کہا یار یہ کون لوگ ہیں جو میری سم ایشو کر رہے ہیں اور کیسے ہو رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. میں کہ میری سم تو بلاک کریں آپ اگر ایشو نہیں کر سکتے. اس نے کہا نہیں ایشو بلاک نہیں کرنی, ابھی یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ان کو ٹریک کرتے ہیں یہ کیا ہو کیا. اچھا اسی دوران میں کہیں باہر نکلا, مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں اے ٹی ایم پہ گیا. تو جب میں نے اے ٹی ایم سے پیسے نکالے تو میں نے ایک دم ریئلائز کیا یہ تو اکاؤنٹ تو تقریباً خالی ہو گیا. اچھا وہ 35 لاکھ اگر تھے اس میں تو اچھا فگر بھی کوئی اس سے ملتی جلتی تھی, 3,50,000 سمجھ لیں گے اس میں بچ گئے. اچھا مطلب اب ایگزیکٹلی یاد نہیں, اس طرح سے تھا. اچھا لیکن میں نے غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو واقعی سارے پیسے نکل گئے. تو سب سے پہلے تو یہی تھا, میں فرینڈ اس کے پاس گیا پھر ہیڈ آفس میں, کہ یار یہ کیا ہوا ہے, میرے تو پیسے نکل رہے ہیں. اس نے کہا جو ہو یہ وہ آپ اس طرح کریں کمپلینٹ لکھا دیں جی. اچھا آپ وہ سروس پرووائڈر جو سم والا جو سروس پرووائڈر تھا اس کے ہیڈ آفس گیا؟ سروس پرووائڈر کے ہیڈ آفس کے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی یہ آپ نا اس کی کمپلینٹ لکھا دیں, اس کا اور فزیکلی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اس کو ٹریک کریں گے یہ کریں گے. لیکن اس دوران جو تھا نا وہ ڈیمیج ہو چکا ہوا, پیسہ تو آپ کے چلے گیا نا. ہاں اس میں پھر مجھے سب سے پہلے یہ آیا کہ میں اپنے جو بینک ہے اس کو کال کرتا اور ان کو میں بتاتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے بینک کال کی تو اس نے دیکھا میں کہ میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہیڈ آفس والوں نے مجھے دوبارہ سم ایشو کر دی. ٹھیک ہے. تو میرے پیسے نکل رہے کیا وجہ, اس نے دیکھا, اس نے کہا جی آپ کے تو پچھلے 3-4 دن میں بہت سارے پیسے نکلے ہیں, 4 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ. اس نے جب پوری لسٹ بتائی ہو تو آپ کو پتا پھر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پسینے چھوٹے چھوٹے کہ یہ کون کر رہا تھا. مطلب حلال کی کمائی ہو تو ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں جی. اور اس میں سب سے بڑی جو وجہ تھی جو میری سم بلاک کرنے کی وہ یہ تھی کہ مجھے میسیج نہ آیا ٹرانزیکشن کا. کمال. اور پہلے دن بھی جو سم بلاک ہوئی اس کے بعد میں نے جب ریٹریو کی اس دوران وہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکا, لیکن اگلے دن اس نے صبح جاتے ہی بایو میٹرک کر دیا تاکہ میرا اس کا جو ٹرانزیکشن کا میسج مجھے نہ آئے. اچھا. اور اس نے کیا کیا ٹیکنیکلی, رضوان منظور یعنی میرا ہی آئی ڈی یوز کرتے ہوئے میرا مدر نیم, میرا اکاؤنٹ نمبر, یہ سارا کرتے ہوئے بینک کے تھرو میرا IBFT اکاؤنٹ بنوایا اس نے. اچھا. اب یہ دیکھیں کہ میرا کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں تھا یہ جو انٹرنیٹ اکاؤنٹ ہوتا. اچھا. میں نے کبھی بنایا ہی نہیں تھا. اس نے میرا یہ اکاؤنٹ بنایا اور میرا مدر نیم اس کے پاس کیسے آیا, میرا اکاؤنٹ نمبر کیسے آیا, اور اس کو کیسے پتا اس بینک میں کم ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, اس نے اسی اکاؤنٹ کو ٹارگٹ کیا. یہ سارے پیرامیٹر اس کے بیک گراؤنڈ میں ایسے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اندر کے بھی بینک کے بھی انوالو ہوں. اس سے آپ یہ ازیوم کر سکتے ہیں. صحیح ہے. خیر وہ جب ٹرانزیکشن ہوگی تو میرے سب سے پہلے ذہن میں یہ آیا کہ یار یہ میری سم جو یوز کر رہا ہے, تو میں فوراً نے FIA میں آن لائن رپورٹ درج کرا دی کہ یہ کہیں ٹیررزم میں استعمال نہ ہو جائے. ابھی تو یہ پتہ نہیں تھا کہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. مین وائل میں نے یہ پچھلے 1-2 دن میں یہ بھی کام کر دیا کہ FIA میں رپورٹ درج کرا دی. خیر پھر میں نے فزیکلی جا کے بھی بتا دی. خیر ان کا رسپانس بھی بڑا پازیٹیو رہا. انہوں نے فوراً جو تھے جہاں میرے پیسے جو گئے تھے ٹرانسفر ہوئے تھے ان تمام اکاؤنٹس کا پتہ کر. انہوں نے کیش نکلایا یا دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا؟ اچھا اس کا یہ ہوا انٹرسٹنگلی کہ اس نے کیا کیا, جس نے یہ جو فراڈولنٹ ایکٹیویٹی جو بندہ کر رہا تھا اس نے میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے نا یہ جائز کیش اور ایزی پیسہ والا کے اکاؤنٹ میں ڈالے. اچھا. وہ فار ایگزامپل اگر وہ ملتان روڈ سے گزر رہا ہے نا تو ملتان روڈ میں پہلا جائز کیش والا ہے اس پہ 4 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا, اس سے کیش لے گیا. ٹھیک. پھر اگلے پہ گیا اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا, اس سے کیش لے گیا. وہ اس طرح کرتے کرتے اس نے تقریباً سارا پیسہ میرا نکال لیا. اچھا وہ جو ہمارے ذہن میں یہی تھا وہ کسی اور اکاؤنٹ میں گئے ہوں گے تو ہم اس کو پکڑ لیں گے, لیکن وہ جائز کیش والوں کے اکاؤنٹ میں گیا. ان کی غلطی یہ تھی جائز کیش کی, ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے میرے خیال 50,000 کی یا کچھ. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا لیے زیادہ پروفٹ کے چکر میں. ٹھیک. وہ بھی سارے ظاہر ہے وہ 4 لاکھ ٹرانسفر کرتا ہے, اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے اس کو 3 لاکھ ملتا ہو یا 3.5. اس طرح ہوگا نا ڈرامہ. مطلب اگر وہ تھوڑی اماؤنٹ کرتے ہوں گے اس پہ جو بھی فکس ارننگ ہوتی ہوگی, انہوں نے کہا یار آپ یہ تھوڑی اماؤنٹ نہیں زیادہ اماؤنٹ ہے, اس نے کہا چلو میرے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈال دو, میں آپ کو زیادہ دے دوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نا وہ میرا پیسہ اس نے مختلف اکاؤنٹس میں ڈال کر ڈسپرس کر دیا. ٹھیک. اور وہاں سے کیش نکال کے لے گئے. ٹھیک.
اب وہ FIA والوں نے یہ کیا کہ ان سب لوگوں کو بلا لیا اور وہ جیسے ہمارا ایک سسٹم ہے ڈانٹ ڈپٹ کا اور پورا ایک عجیب سا ایک تماشا وہاں پہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا وہ لوگ الٹا میرے پہ ہی انہوں نے ساروں نے مل کے وہ جو گروپ تھا قصور ان کا بھی نہیں تھا, وہ ساروں نے الٹا ہی میرے پہ بھی کر دیا کہ ہو سکتا ہے یہی ہمیں بلیک میل کر رہا ہوں. صحیح ہے. وہ خیر انہوں نے FIA والوں نے سم کا ٹریک ریکارڈ دیکھا, یہ پہلے کس موبائل میں تھی, پھر یہ اس دن کے بعد یہ سم کسی اور موبائل میں چلی گئی. موبائل کا ایک نمبر ہوتا ہے وہ ٹریک کر لیتے ہیں, IMEI نمبر. ہاں EMI جو نمبر ہے. اس سے خیر یہ چیز تو اسٹیبلش ہوگی کہ یہ چیز واقعی میرے ساتھ ہوئی. پھر انہوں نے وہ بندہ بھی ٹریس کر لیا جس نے میری سم ایشو کی تھی. اچھا وہ بھی ایک غریب گھرانے کا ایک چھوٹی سی فرینچائز ہوگی اس کے پاس. اچھا وہ بھی ٹریس ہو گیا. ہاں اس نے بھی کہا جی وہ میرے پاس گاڑی میں لوگ آئے تھے تو ایک شخص گاڑی میں تھا, انہوں نے کہا جی مشین ہی گاڑی میں لے جاؤ تھم امپریشن کے لیے. تھم امپریشن کیسے کریٹ ہوا آپ کا؟ ہاں یہ میں نے پہلے کچھ پروگرامز میں دیکھا تھا, یہ سلیکون تھم امپریشن بناتے ہیں. اچھا. اور یہ ڈاٹا کہاں سے لیتے ہیں؟ اب یہ مختلف سورسز ہو سکتے ہیں, کئی لوگ نادرا کو ریفر کر دیتے ہیں کہ وہاں سے شاید ڈاٹا نکال لیتے ہیں. بہرحال یہ مجھے وہاں پہ تو کوئی ایسا سسٹم نظر نہیں آیا, لیکن یہ کیا کرتے ہیں, یہ بیسیکلی سٹارٹ ہوتا ہے جو یہ سم والوں کو ٹارگٹ ملتا ہے نا سمیں بیچنے کا, یہ ان کا ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. یہ لوگوں کے ID کارڈ وتھ تھم امپریشن ایک پوری لسٹیں نکلوا لیتے ہیں. اچھا اس میں جو مجرم پیشہ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹریک کرتے ہیں, اچھا جی یہ اس شخص کا تعلق میاں چنو سے وہ چھوڑ دیا, یہ لاہور سے, اچھا DHA سے ہے, اچھا اس کو پکڑ لیا. اس کے پھر اچھا ان کے آگے لنک ہوتے ہوں گے وہ ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں, اس کے کتنے پیسے پڑے ہیں. ظاہر یہ اندر کی کوئی ایک ساری ایک کاروائی ہوتی ہوگی. تو پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا اس کا یہ اکاؤنٹ کم چلتا ہے اور اس اکاؤنٹ میں بڑی سلگش ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, تو وہ اس اکاؤنٹ کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. اچھا. اور یہ وہاں پہ پہلے بھی بہت سارے ایسے کیسز آئے ہوئے تھے, لوگوں نے رجسٹریاں اور پوری زمینیں تھم امپریشن کے ذریعے سے اپنے نام ٹرانسفر کر لی ہوئی. اچھا. FIA والوں کے ریکارڈ سے یہ پتا چلا. اچھا. تو خیر یہ تو ایک پورا فیز تھا جو کہ شروع میں میرے ساتھ ہوا. اب اس کے بعد اگلا فیز یہ تھا کہ اب اس کو کیسے ریٹریو کیا جائے. اب وہ ایک ٹپیکل کاروائی تھی, بینکوں عدالت میں جائیں, FIA کے جائیں, اس کو FIA کو پرسو کرتے رہے, اکاؤنٹس نمبر تک ایکسیس ہمیں مل گئی, اکاؤنٹس کے نام نہیں پتہ چلتے, شروع میں نمبرنگ ہوتی ہے, وہ ناموں کا پتہ چل گیا کس بینک میں پیسے گئے. خیر وہ جو جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ تھا, ہاں انہوں نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے یہ کیا جس بینک میں میرے پیسے گئے تھے انہوں نے سب اکاؤنٹس کو فریز کروا دیا یا ہولڈ کروا دیا. آپ کے بینک میں؟ میرے بینک میں, کیونکہ بینک کی ریکویسٹ پہ تو یہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ فراڈولنٹ ٹرانزیکشن ہو گئی ہے تو یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں تو اس اکاؤنٹ کو آپ ہولڈ کر لیں. ٹھیک ہے. یا فریز کر لیں جب تک کہ اگلی انسٹرکشن نہیں آتی. ٹھیک ہے. وہ دوسرے بینک والے پہ بھی پریشر ہوتا ہے کلائنٹ کا, کسٹمر کا, کہ نہیں یار یہ پیسے ریلیز کرنے. بہرحال اس میں چونکہ FIA بھی شامل تھا تو وہ پیسے وہاں پہ فریز ہو گئے. اچھا. لیکن اس ڈیوریشن میں مجھے 2-3 دن کے بعد ہی نا جب کالز آنی شروع ہو گئی تھی, رضوان بھائی آپ نے ہمارے پیسے لے گئے لیکن آپ نے ہمارا اکاؤنٹ کیوں فریز کرا دیا. یار میں نے کون سا اکاؤنٹ فریز کرا دیا, تو میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی. کہتے نہیں آپ نے 3-4 لاکھ لے گئے. پھر دوسری کال آئی, تیسری کال ہے. وہ بیسیکلی وہ جو جائز کیش والے ہیں یا ایزی پیسے والے جن کے اکاؤنٹس میں میرے پیسے جا رہے تھے وہ میرا ہی ID یوز کر رہا تھا کہ وہی رضوان بنا ہوا تھا. ٹھیک. وہ ان کو جا کے اچھا اس نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے ہوں گے, ان کو میسج آ گیا ہوگا کہ یہ 4 لاکھ آ گیا, انہوں نے اس کو کیش دے دیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ پیسے آئے اور ہم نے اس کو پیسے دے دیے. لیکن وہ اس کو رضوان سمجھ رہے ہیں. پھر یہ ہوا کہ جب ان کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے, ان میں سے کچھ لوگوں نے تو فوراً ہی اپنے پیسے نکلوا لیے, کچھ کے پڑے رہ گئے اکاؤنٹ میں. انہوں نے کہا یار بعد میں نکلوا لیں. لیکن جب وہ بینک نے فریز کیا تو وہ سب کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے. اس میں سے کچھ نکل چکے تھے لیکن بہرحال ان کے اکاؤنٹ فریز ہو گئے, ان کی ID کارڈ بلاک ہو گئے. یعنی اس طرح کی ایک ریسٹرکشن ان کے اوپر آ گئی جس کی وجہ سے وہ لوگ جو تھے نا پھر اس پورے کیس کے ساتھ نتھی ہو گئے, وہ پھر اب آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے. اور لیکن کچھ لوگوں کے پیسے وہ نکلوا چکے ہوئے تھے. اچھا. تو خیر ان کا ویسے ہی اکاؤنٹ فریز ہو گیا یا پرابلم تو ہے نا اکاؤنٹ. تو خیر اس ساری صورتحال کے بعد اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, یا تو بہت ٹائم لگتا اس سارے کیسز کو چلاتے, یا پھر آپ کا ایک ٹپیکل اپروچ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں پہ تشدد کریں, ان کو اٹھائیں, ان سے پیسے ریٹریو کرائیں, کیونکہ اب میرا پیسہ تو ٹریک ہو گیا کہ یہ ان لوگوں کے پاس گیا تھا, ایزی پیسہ اور جائز کیش والوں کے. ٹھیک ہے. میری جو چوری کی رقم تھی وہ تو ٹریس ہو گئی, لیکن ان کے پیسے آگے وہ فراڈ کر گیا. ٹھیک. ڈبل فراڈ ہو گیا. میرے ساتھ تو ہوا تھا, وہ پھر ان کے اکاؤنٹ میں گیا. ان کے ساتھ بھی, وہ بھی بیچارے معصوم لوگ تھے, غریب لوگ تھے, مطلب چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے تھے. لیکن
اب ٹیکنیکلی تو مجھے ان کو پیسے واپس کر دینے چاہیے تھے کیونکہ میرا پیسہ تھا وہ ان کے اکاؤنٹ میں گیا, غلط ٹرانزیکشن وہ واپس کر دیتے, لیکن وہ بھی ظاہر ہے ان کے بھی آگے پیسے گئے ہوئے تھے تو وہ بھی یہ نہیں کر پا رہے. پر وہ بندہ نہیں پکڑا گیا جس نے ایکچولی سارا یہ کیا؟ اچھا وہ کسی ایک نے اس کی پکچر کھینچ لی, ویڈیو چھوٹی سی بنا لی, اس کی تصویر بھی آ گئی ہمارے پاس. اچھا وہ کس نے؟ وہ ون آف دیز جیز کیش یا ایزی پیسہ کسی نے بنائی ہوگی. اس نے کہا جی مجھے شک پڑا کہ یہ بندہ جس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے نا, تو میں نے ویسے احتیاطاً اس کی ایک ویڈیو بنا لی. اچھا وہ تصویر بھی آ گئی, لیکن ہاں اس نے یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی کی جس سے بڑا مجھے ہوا کہ شاید یہ ہم اداروں کو دیں گے تو وہ اس کو ٹریس کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جیسے ہم ٹی وی میں سنتے ہیں نا کہ جی آئی ڈی شکل مل گئی تو وہ آئی ڈی کارڈ نادرا سے وہ بندے کو ٹریس کر لیتے ہیں, لیکن وہ کوئی ایسا ہیلپ آؤٹ نہیں ہمیں کر سکے. انہوں نے کہا یہ بڑے ہائی لیول پہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. حالانکہ اس کی پکچر بھی تھی, اس کا سب کچھ تھا, لیکن اس کو بعد میں ہم ٹریس کرتے رہے اس موبائل آئی ڈی کو, جو ای ایم آئی جو اس کا جو بھی نمبر تھا کہ وہ کبھی کراچی میں آپریٹ کر رہا تھا, کبھی کہیں کر رہا تھا. وہ موبائل لاہور سے باہر چلا گیا ہوا تھا, وچ شوز کہ وہ بندہ شاید اب لاہور میں نہیں تھا. لیکن پرسنلی مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ میں اس بندے کے پیچھے کیوں پرسو کروں اس کو. ٹھیک ہے, میرا پیسہ تو بینک سے گیا. ٹھیک ہے, مجھے یہ آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ یار مجھے تو بینک والوں کو کہنا چاہیے نا, میں ان سارے لفڑے میں کیوں پڑ گیا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ میں مطلب ایک تکرار کی سچویشن میں آ گیا ہوں. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب بینک پیسے دے رہا ہوگا تو بینک نے تو ویریفیکیشن نارملی کال کرتے ہیں نا, تو اس نے تو اس نمبر پہ کال کیا ہوگا اور وہ سیم اس بندے کے پاس ہوگی. ہاں, تو ہاؤ ڈز دا بینک نوز کہ یہ رضوان اوریجنل والا ہے یا رضوان 2 نمبر ہے جس کے پاس سیم ہے؟ بس یہی تھوڑا سا نا لوپ ہول ہے نا. وہ بینک والے تو پاس 3-4 چیزیں پوچھتے ہیں نا سر, آپ کا نام, وہ ساری چیزیں پتہ تھی, فون نمبر بھی وہی ہوتا ہے, اس کے بعد وہ مدر نیم پوچھ لیتے ہیں, بس یہی 1-2-3 چیزیں ہوتی ہیں. وہ سب چیزیں اس بندے کو پتہ, وہ سب چیزیں اس کے پاس تھی. تو اس میں بینک کا پھر کیا پرابلم, بینک کیا فالٹ بنتا ہے؟ دیکھیں بینک کا فالٹ جو بنتا ہے نا وہ میرے حساب سے یہ بنتا ہے کہ آئی بی ایف ٹی اکاؤنٹ کیسے کھولیں. انٹرنیٹ بینکنگ کی جو سروس تھی وداؤٹ مائی ریکویسٹ, وداؤٹ مائی بایو میٹرک کیسے کھول گیا, جس کا جواب انہوں نے یہ دیا جی کہ کورونا کے بعد سے ہم نے یہ ریسٹرکشن بایو میٹرک کی ختم کر دی. اچھا, کیونکہ یہ بڑی ایک سینسٹیو سی چیز ہے. آپ موبائل ایپ پہ وہ لوڈ کریں اور آپ کسی کا بھی آئی ڈی اور ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کے نام کی کیا ایپ بنا لیں گے. فرض کریں آپ کا موبائل آفس میں رہ گیا, آپ کا کوئی آفس اکاؤنٹنٹ ہے, وہ آپ کے نام کا ہی, آپ کو اس کو تو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. صحیح, وہ کیا آپ کی ایپ بنا کے ٹرانزیکشن کر لے گا. صحیح بات ہے. تو یہ اتنا ایزی ہونا نہیں چاہیے. اس میں کوئی فزیکل ریکویسٹ جائے, ان کے پاس اپلیکیشن جائے, پھر بینک والے پھر. اچھا جو ٹیکنیکل چیز تھی وہ میرے ذہن میں یہ آیا, کچھ لوگوں نے گائیڈ کیا بینکنگ محتسب میں اچھا اپلائی کریں. ٹھیک ہے, خیر وہ بینکنگ محتسب کا کہاں جاتے, کہاں آفس ہے, یہ ڈھونڈنا تو مشکل تھا, لیکن وہ اپنے آن لائن ایک اپلیکیشن لکھی. اچھا, اور اپلائی کر دیا کہ جی ہمارے ساتھ یہ فراڈولنٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ میری بینک اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں اس کے بعد سے دیکھیں کیسے آئی بی ایف ٹی ایک دم اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے گئے اور 2-3 دن میں سارا اکاؤنٹ خالی ہو. ٹھیک ہے, اور پھر نارملی بینک کی لمٹ ہوتی ہے 2.5 لاکھ روپے پر ڈے. اچھا, اس نے یہ لمٹ بھی ایکسٹینڈ کرائی 1 ملین تک. اچھا, وہ 10 لاکھ روپے بھی اس نے ایک دن میں نکلوایا. اچھا, اس میں یہ تھا کہ بینک کی کوئی فائر وال ہوتی ہے, کوئی سیکورٹی لائنز ہوتی ہیں کہ یار یہ ایسا ہو رہا ہے, ان یوزول ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سب سے بڑا اس میں کمال اس کا یہ تھا اس فراڈ کرنے والے بندے کا کہ اس نے میری سم اپنے پاس رکھی ہوئی تھی تھرو بایو میٹرک. اچھا, ادروائز وہ میرے سے کانٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہے. ٹھیک ٹھیک, مطلب اگر ان کو شک بھی ہوتا تو وہ کانٹیکٹ کیسے کرتے. ظاہر ہے. اچھا یہ اکاؤنٹ بھی پرانا تھا. خیر ان شارٹ یہ کہ جب وہ ہم نے بینکنگ واٹس کرائی تو وہ خیر رسپانس نہیں آیا, لیکن 1-1.5 سال کے بعد نا مجھے ایک دم لیٹر ملا جی آپ کی ہیئرنگ ہے بینکنگ واٹس. اچھا, آپ نے اپلیکیشن آن لائن دی؟ صرف آن لائن دی تھی. اچھا, اور اس کا نمبر مجھے مل گیا تھا, تو جی آپ کی ہیئرنگ ہے. میں خیر فون کیا, میں کہ جی اتنا عرصہ تو آپ لوگوں نے پوچھا نہیں. تو انہوں نے کہا جی کرونا کی وجہ سے بیک لوگ بہت تھا, تو اچھا اب آپ کی ہیئرنگ. اچھا ان دنوں میں مجھے خیر باہر جانا تھا, میں تو خیر باہر چلا گیا, تو میں نے ایک لائر تھا اور بھائی تھا میرا, ان کو میں نے بھیج دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کسی کو بھی بھیج دیں. اچھا, اٹ واز ویری امپریسو کہ وہاں پہ سارے بینک کے نمائندے تھے, جن جن بینکوں میں پیسہ گیا تھا ان کا پورا بورڈ تھا. اچھا, بینکنگ محتسب والوں کا, اور انہوں نے اچھی کلاس لی سارے بینک کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے, آئی بی ایف ٹی اکاؤنٹ بن گیا, جبکہ میری ایوریج ٹرانزیکشن پچھلے 10-12 سال کی ہسٹری میں 2-3 لاکھ روپے پر منتھ سے زیادہ نہیں تھی اس اکاؤنٹ میں. ٹھیک ٹھیک, انہوں نے کہا یہ ایک دم 25-30 لاکھ روپے ایک مہینے میں نکل گیا, اور کسی نے پوچھا نہیں, کسی نے فائر وال, کوئی سیکورٹی وال نہیں تھی آپ کی, آپ روکتے, آپ پوچھتے کہ نہیں یہ ان یوزول ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. ٹھیک, خوب بینک والوں کو نا ٹھیک ہے اسکیو کیا. اچھا, تو خیر اس سے ہمیں حوصلہ ہوا
کہ یہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں نارملی جنرلی لوگوں کا ایکسپیرینس کو بہت اچھا رہتا نہیں ہے اداروں کا، ہاں وہی جو نارملی جیسے ہوتے ہیں. لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد، 1 مہینے کے بعد مجھے پورا ایک کیس کی ڈاکومنٹڈ لیٹر کے ساتھ آیا کہ جی یہ مطلب میری فیور میں فیصلہ آ گیا. اچھا، ایک ہی ہیئرنگ میں؟ ایک ہی ہیئرنگ. ریئلی؟ یہ بڑا سرپرائزنگ تھا، اور یہ کچھ چیزیں ایسی تھی جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، اس ملک میں ابھی بھی اچھے ادارے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. اچھا، وہ مجھے خیر جب لیٹر آ گیا اس پہ پوری انہوں نے پوائنٹ وائز اور بالکل جو لیگل جو پہلو تھے وہ سارے انہوں نے پوائنٹ وائز لکھے، تو 30-40 کوئی تھے، اور اینڈ پہ ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ بینک اس کو پیسے واپس کرے. جو پیسے تو دوسرے بینک سے نکل گئے ہیں وہ تو چلے، وہ بینک خود پے کرے، اور جو دوسرے بینکوں میں پڑے ہیں وہ بینک والے اس بینک کو واپس کریں جس کے بینک سے نکلیں. ٹھیک. اور 30 دن کے اندر یا 40 دن کے اندر یہ آپ پیسے جو ایگریوڈ پارٹی ہے، یعنی جو اس میں آیا تھا، وہ واپس کریں. اچھا. تو اگر ادروائز آپ نے کسی جو بھی اس ڈیسیژن میں ایگریوڈ پارٹی ہے، وہ یا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریویو کے لیے وہیں پہ جا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، خیر یہ ہو گیا، تو اس کے بعد تو ایک قسم کا حوصلہ آ گیا کہ اب پیسے مل جائیں گے. لیکن اس چیز کو کافی عرصہ گزر گیا، وہ 30-40 دن کیا 4-5 مہینے گزر گئے. اچھا. خیر وہ وہاں سے بھی ہوپ ختم ہونا شروع ہو گئی. کسی نے بتایا جی یہ بینکنگ محتسب جو ہے نا، یہ ابھی ان کا کوئی کیس چل رہا ہے، یہ امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہے، یہ صرف ڈیسیژن میکنگ پاور ہے. ڈیسیژن دے سکتے ہیں. لیکن ہم خیر فالو اپ کرتے رہے، بار بار فون کر کے پوچھتے رہے. وہ کراچی میں تھا ان کا سارا سسٹم، ہم جا بھی یہ عدالت ہے یہ لوگوں کے لیے، یہ لاہور میں ہے؟ یہ لاہور میں ان کا ہے، اسٹیٹ بینک میں آفس ہے. اچھا، اسٹیٹ بینک میں آفس. یہاں پہ جو کیسز کی ہیئرنگ ہوتی ہے وہ اسٹیٹ بینک. اچھا، مال پہ جو ہے. مال پہ. اچھا ٹھیک. تو وہ اس کے بعد جو تھا، ایک دن اچانک مجھے لائر نے کہا یار آپ اپنا اکاؤنٹ تو چیک کریں. میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا جی وہ 2-3 کیسز ہیں پریورٹی میں، آپ کو بھی پیسے ملے. اچھا. وہ واقعی میں نے جب اکاؤنٹ دیکھا تو وہ ٹرانزیکشن جو تھی میرے اکاؤنٹ میں آ چکی تھی، جو پیسے میرے گمے تھے. خیر 2-3 سال کے بعد آئے، اس پیسے میں کوئی کیا ڈی ویلیویشن ہو گئی یا کیا، ظاہر ہے وہ ایک چیزیں اپنی جگہ، شاید میں اس چیز کو بھول بھی گیا. لیکن اچھی چیز یہ تھی کہ آپ کو کم از کم ملک کے کچھ اچھے اداروں پر اعتماد جو تھا نا وہ قائم رکھنا چاہیے. اور بڑا اچھا لگا کہ جب آپ کے ادارے کچھ ورکنگ کریں اور آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ سولو ہو جائیں. کہ کوئی ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے، جو لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. صحیح. ورنہ تو یہاں مونوپلی ہوتی ہے ہر چیز کی. وہ ایک بڑا لائف لانگ ایک ایکسپیرینس تھا. لیکن سارے ایکسپیرینس کو جو پوائنٹ آف لرننگ تھا میرے لیے وہ یہ تھا کہ آپ کو کبھی پیسے پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. جو سبق میں لوگوں کو بتاتا رہا وہ یہی تھا کہ یہ بھی ایک قسم کی ایک شرک ہے. ہاں. کہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ پڑا بینک میں اور میرے لیے کوئی پرابلم نہیں، لیکن ود ان فیو سیکنڈس وہ پیسہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں تھا. صحیح بات. لیکن اس سے جو لرننگ تھی وہ یہی تھی کہ آپ کو اللہ پہ الٹیمیٹلی ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور آپ کو صبر کے ساتھ جو بھی آپ کے اوپر ایک پرابلم آئی ہے اس کو وقت گزارنا چاہیے اور پرسو کرتے رہنا چاہیے. اچھا، میں آپ کو یہاں پہ عرض کرتا کروں کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو بینکنگ کا نظام، بلکہ بینکنگ کا نظام نہیں، ہمارے جو پورا ایز اے ہول نظام ہے نا ہمارا، یہ اس کی فاؤنڈیشن یا جس چیز پہ یہ کھڑا ہے نا، وہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میری جو نیچر آف جاب تھی، میرا کام ہی ٹریول کرنا ہے. جی. میں نے دنیا میں کہیں یہ سسٹم دیکھا نہیں ہے دنیا میں کہ آپ کہیں جائیں اور وہ آپ سے پوچھے یا ایک فوٹو کاپی دے دو آئی ڈی کارڈ میں. جی. یعنی میں ہر مہینے مجھے یاد ہے کوئی 10-15 فوٹو کاپی کراتا ہوں اور وہ مہینے کے اینڈ پہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی آپ پیسے جمع کرانے جاؤ فوٹو کاپی دے دو، سم لینے جاؤ فوٹو کاپی دے دو، یہ کرانے جاؤ فوٹو کاپی دے دو، یہ کرانے جاؤ فوٹو کاپی دے دو، یہاں تھم امپریشن دے دو، وہاں فنگر پرنٹس دے دو. یہ دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی میں کینیڈا گیا، بیٹا مجھے کہنے لگا کہ آپ ایسے کریں ایک سم لے لیں آپ آئیں مہینے کے لیے. تو میں کہا ٹھیک ہے. تو ہم ایک چلے گیا اس سم پرووائڈر کے پاس. کمپنی کے بعد اس نے کہا جی کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ میں نے کہا ہے. اس نے میرا ڈرائیونگ لائسنس دیکھا تو اس ڈرائیونگ لائسنس کے اگینسٹ مجھے سم ایشو کر. کوئی فنگر پرنٹس نہیں. اچھا. کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی اس نے مجھے چیز نہیں لی. چیز یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں آپ ایکسپوز کرتے چلے جاتے ہیں
کہ آپ ہر جگہ فنگر پرنٹس دیتے ہیں, تو وہ کیا ہے کہ وہ فنگر پرنٹس ہر اس شخص کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. جی جی, وہ جائز والا ہو, یو فون والا ہو, یا بینک والا ہو, یا جائز کیش والا ہو, جو بھی ہو, تو وہ سب کے پاس جا رہے ہیں نا. جی جی, آپ نے ہر دکان کے اوپر فنگر پرنٹس مشین رکھ دی ہے, آپ فنگر پرنٹ دیتے جائیں اور اپنا کام کرتے جائیں. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ بالکل بالکل. آپ بلکہ آپ کے آفس میں آ جاتے ہیں وہ لے کے, آپ لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں. کون سے بینک اکاؤنٹ میں, جیسے ابھی اگین وہی بات ہے, وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا, تو چھوٹے بیٹے کو جب میں کینیڈا چھوڑنے گیا تو اس نے کہا کہ میں نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور اس جا کے ادھر ہی اس نے ٹک 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 کر کے تو اس کے اوپر اس نے کوڈ شوڈ منگوائے اور اپنا اکاؤنٹ کھول لیا. اچھا, میں تو گھر بیٹھے تو بینک اکاؤنٹ کھول لیا. میں نے کہا وہ جانا نہیں کہ بینک کیا کرنا بینک جا کے. اچھا اچھا, اکاؤنٹ کھول گیا, دیکھیں, دیٹس اٹ. تو آپ جتنا لوگوں کو ایکسپوز کرتے جائیں گے, اپنی انفارمیشن دوسروں کے ساتھ جتنی زیادہ شیئر کرتے چلے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. بالکل. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو ہم پہلے بھی ڈسکشن شروع ہونے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں اس خطے کا پورا ایز اے ہول آج کل, اور باقی ہم میجورٹی مسلمانوں میں دیکھیں, ہم تھوڑی سی چیز پہ بک جاتے ہیں. ایسے چھوٹی سی چیز پہ آپ اس کی جائز قیمت لگائیں کسی شخص کی, اور وہ بک جائے گا. کسی کی انفارمیشن لینا چاہیے نا, آپ کی انفارمیشن اس شخص نے کہاں سے لی ہوگی؟ بینک سے لی ہوگی, نادرا سے لی ہوگی, جائز کالج والے کسی سے لی ہوگی, کسی سے تو لی ہے نا. بالکل. یا آپ نے کوئی آئی ڈی کارڈ کہیں, یا جو آپ کے وہ بنتے ہیں فیملی ٹری بنتا ہے, وہاں سے لی ہوگی. تو یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. میرا ایک دوست ہے, اس نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ ٹریڈنگ کا کام کرتا, اس نے کہا کہ میں نے وہ کوئی انوائسز بنانی تھی, تو وہ انوائسز کے لیے ہوتا ہے کہ وہ آئی ڈی کارڈ نمبر یہ وہ ڈالنا پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے تو اتنی سیل کی. اس نے اپنے وکیل سے کہا, میں اب ایک وقت آپ کو کوڈ نہیں کر رہا, اس نے اپنے وکیل سے کہا یار میں نے تو اتنی سیل نہیں کی, تو تم کہہ رہے ہو اتنی سیل شو کر دو, میں کیسے شیئر شروع کروں؟ تو اس نے کہا مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو دے دوں گا. تو اگلے دن آیا, اس نے کوئی 40-50 آئی ڈی کارڈ اس کو دے دیے. اچھا, کہتا ہے ان میں سے کسی کے کھاتے میں ڈال دو. اب چکر یہ ہے کہ وہ جو 40-50 آئی ڈی کارڈ تھے, ہے نا, تو وہ تو ان لوگوں کے تھے جن کو وہ جانتا بھی نہیں تھا. بالکل. اور ان کے کھاتے میں وہ سیل ڈال کے وہ ایف بی آر کو بھیج دی. اب کل ایف بی آر ان کو پوچھے کہ بھئی آپ نے یہ 10 لاکھ روپے کی چیز خریدی ہے, یہ آپ کے نام سیل ہے, آپ بتاؤ آپ کے 10 لاکھ کہاں سے آیا؟ وہ کیا جواب دے گا؟ وہ تو صاحب چھوڑ کے بزنس ہم نے بند کر کے چلے گئے باہر چھوڑ کے پاکستان. تو وہ اب وہ پیچھے وہ بھگتنے گے جن کے نام سیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپیاں وہ کہیں تو آئیں نا, نہیں آئیں. بالکل بالکل. تو یہ جو آپ لوگوں کو ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں, یہ سسٹم میں نے دنیا میں اور کہیں نہیں دیکھا. بالکل, اس کے اوپر ہونا ریسٹرکشن ہونی چاہیے. جو آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے یا بایو میٹرک, جگہ جگہ پہ بایو میٹرک ہے نا. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میرا چھوٹا بیٹا بلال, یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہے. آپ اس پہ اگر پروٹیسٹ, مصیبت یہ ہم پروٹیسٹ نہیں کرتے نا, ہم لوگ نکلتے نہیں, ہم لوگ بس وہ گائے بن گئے, بکریاں بن گئے, جدھر ہم کو لگا رہا ہم لگتے چلے جا رہے ہیں. میرا بیٹا جو ہے, اس کی جو وائف ہے وہ ڈیٹا پرائیویسی لائر ہے. اچھا. اب ڈیٹا پرائیویسی جو ہے وہ دنیا میں ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہے پچھلے 5-6 سال میں. یہ پہلے نہیں تھا. اچھا اچھا, ابھی بنا. امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ کے ہیں, اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے, بہت کام ہو رہا ہے. یہ ون آف دا بگیسٹ فرم ہے امریکہ کی جس میں یہ اس کو لیڈ کر رہی ہے, یہ ڈیٹا پرائیویسی لاز کو. وہ لاز یہ بنا رہے ہیں کہ جی آپ کا ایک نمبر ہے, فون سیل نمبر ہے, اس سیل نمبر پہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک میسج بھیجے, ایڈورٹیزمنٹ کا کوئی میسج بھیجے. جو بھیجے گا وہ پوچھا جائے گا, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ اس کے پاس آپ کا نمبر کیسے آیا, بیکاز وہ نمبر تو آپ نے شیئر نہیں کیا اس کے ساتھ. صحیح. تو وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لا جو آپ کی پرائیویسی لاس ہیں, یعنی ایون کسی کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر وہ کال کرے اور میسج بھیجے. یہاں تک وہ جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو کہ یا تم ادھر انگوٹھا لگاؤ, اپنی کارڈ کی کاپی دو. بالکل بالکل. پتہ نہیں کہاں سے فون کی پوری لسٹ لے لیتے ہیں اور ہر طرح کا ڈیٹا کسی بھی گروپ میں ایڈ کر لیتے ہیں. ہم لوگ سو سمپل. یہ چیز سوچنے کی جس میں ہمیں کام کرنا ہے. ہم چلے ہیں موٹر ویز بنانے کے لیے, یہ بنا دو, وہ بنا دو, ادھر کھڑی کر دو, ادھر بلڈنگ کھڑی کر دو. قوم کہاں جا رہی ہے؟ ہیومن ریسورس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے, پرائیویسی کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے. کیا خیال ہے آپ کا؟
یعنی بالکل خاص طور پہ جتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ یہ ریجن ہے جی اور جتنی ہماری آبادی ہو چکی ہے ہاں جی ہمیں تو بہت زیادہ ڈیٹا کانشیس ہونا چاہیے نا. بہت سارے یعنی کم لوگ نہیں, ہم تقریباً 25 کروڑ کی آبادی کا ملک بن گیا اور اس کا ڈیٹا کنٹرول سسٹم. افسوس کی بات پتہ کیا ہے رضوان بھائی, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ایول ہوتی ہے نا, ایول ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم اس کو اوور لک کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے, کوئی بھی ایول ہو ہم اس کو اوور لک کرتے ہیں, اوور لک کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی وقت گزارتے ہیں. پھر کیا بنتا پھر ہم اس ایول کو پرمٹ کر دیتے ہیں کہ ہونے دو, کیا ہو رہی ہے یہ. صحیح. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس ایول کو لیگلائز کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی. پھر تھوڑا اور وقت گزرتا ہے ہم اسی ایول کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی. پھر اور وقت گزرتا ہے تو ہم اس ایول کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. صحیح. اور پھر تھوڑا اور وقت گزرتا ہے, جو ہماری حالت ہوگی جس گڑھے میں ہم گر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر اسی ہم ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں جو اس ایول کو اب ایول کہتے ہیں. آپ سوچیں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی, اوور لک کرنے سے شروع ہوئی. ہاں جی. اور اس اب سٹیج یہاں آ گئی کہ اگر کوئی بندہ اس ایول کو ایول کرے تو ہم اس کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں. صحیح بات. کوئی سوچنے کو تیار ہے کہ ہم یہ جو کاپیاں مانگ رہے ہیں, جو انگوٹھے لگوا رہے ہیں, یہ جو مشینیں ہم نے رکھ دی, یار اگر یہ مشینیں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ ہم امپریشن والی, تو باقی جو مہذب دنیا ہے وہ اس کو کیوں نہیں رکھتی؟ صحیح. وہاں بینکوں میں یہ کیوں نہیں پڑی ہوئی؟ ایگزیکٹلی. ہاں بتائیں نا. ایسے ہی ہے. وہاں پہ تو ایک دو دفعہ مجھے اتفاق ہوا ہے چائنا میں جانے کا. بڑا سمپل پروسیس ہوتا ہے, آپ سے ایک ریفرنس مانگتے ہیں اور آپ سے وہ جو بھی یا پاسپورٹ نمبر تھا, جو کہ ہم باہر سے تھے, ایک دو جگہ ضرورت پڑی تو وہ 2-3 چیزوں کی بیس کے اوپر ہی انہوں نے وہ اکاؤنٹ کھلوا دیا اور وہ ایک ساتھ ایک USB دے دی انہوں نے. وہ یہ خیر پرانی بات ہے, اب تو پتہ نہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا ہوتی. جی. تو یہ بڑے اسمارٹ سسٹم دنیا میں آ رہے ہیں. ہم وہی کنونشنل اپروچ میں جا رہے ہیں, جو ہارڈ کاپیز جو ہیں وہ شیئر کرتے جا رہے ہیں. ہاں جی, یہی میرا یہ سب چیزیں میں اب بتاؤں. ابھی میرے ایک دوست ہیں, مجھے انہوں نے کوٹ کیا, خواتین حضرات اصل میں یہ سارے بینک کی چیزیں ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ویلا تھوڑا لمبا بھی ہوگا, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میرے ایک جاننے والے انہوں نے کہا کہ میں نے بینک میں لون اپلائی کیا تو ایک دم مجھے کال آئی بینک سے کہ مجھے ہم آپ کو وزٹ کرتے ہیں, کچھ فارم بھرنے ہیں. تو کہتا وہ بینک کے 3-4 لوگ میرے پاس آ گئے. اچھا. تو وہ آگے میں کہتا میرے دفتر بیٹھ گئے. کہتا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ فارم ہے, یہ آپ بھر دیں اور ہم آپ کو لون کر دیں گے. تو کہتا وہ فارم شام میں نے بھر دی. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ایسا ہے کہ ایک چیک آپ کو دینا ہوگا اس کے ساتھ. اچھا. اور بینک کے نام نو فراڈ. تو وہ آپ دے دیں چیک تو ہم آپ کا لون پروسیس کر دیں. کہتا ہے میں نے وہ چیک بک نکالی ڈرا میں سے. کہتا ہے جیسے میں نے چیک بک نکالی تو ان میں سے ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہے, آپ پانی پلا سکتے ہیں, میرا گلا خشک ہو رہا ہے. اچھا. تو کہتا ہے کہ میرے پاس اس کو پین نہیں تھا تو میں اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا میں پانی لا دوں. کہتا میں نے پانی لا کے دے دیا. اس کے بعد میں نے چیک کاٹا, چیک کاٹ کے ان کو دے دیا اور وہ چلے گئے. اچھا وہ پروسیس چل پڑا. کہتا کو 5-6 دن کے بعد 10 دن کے بعد مجھے کوئی ضرورت پڑی پیسے لینے کے لیے. کہتا میرے بینک میں کوئی 10-15 لاکھ روپے پڑا ہوا تھا. کہتا میں وہاں گیا تو بینک میرا خالی. اچھا. کہتا میں میرے تو پیسے پڑے تو پیسے کدھر گئے. کہتا میں بڑا پریشان ہوا. تو کہتا میں نے بینک پوچھا کہ بھائی کیا جا کے کہ میرے پیسے کدھر گئے. انہوں نے کہا آپ نے یہ چیک دیا تھا اور آپ نے اس پہ سائن کیے اور یہ آپ نے خود نکالے. اچھا. کہتا ہے چیک تو میرا ہی ہے تو پیسے تو میرے نہیں نکل رہے. انہوں نے کہا نہیں آپ کا چیک ہے یہ دیکھیں. اس نے FIA میں بتا دیا. اگین کو بندہ اچھا تھا, اس نے اسی طرح حل کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو FIA نے جب انویسٹیگیشن شروع کی پتہ چلا کہ جب اس نے پانی مانگا تھا, وہ بندہ پانی لینے گیا تھا, تو انہوں نے ٹاپ کا چیک جو سب سے اوپر والا تھا وہ چھوڑ کے نیچے سے کوئی 3-4 چیک چھوڑ کے ایک چیک ان کا پھاڑ لیا. اچھا. پھاڑ کے جا کے جو کو بینک برانچ والے خود ہی تھے انہوں نے اس کو فل کیا, سائن کیا اور پیسے نکال لیے. اچھا. اب یہ دیکھیں وہ جب پکڑے گئے تو سارے پکڑے گئے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ کتنا آرگنائز قسم کا کرائم ہے نا. اب چیز یہ ہے کہ کیسے ہوا یہ سب, ہے نا. بینکنگ ایتھکس اور یہ ساری چیزیں اور
جو اوور بینکنگ ایک دم جو اسپریڈ ہو رہی ہے، اس میں رنگ برنگے لوگ آ رہے ہیں. ہے نا. اب میں اب چونکہ ہمارے ایجوکیشن کا لیول وہ نہیں ہے، ہمیں اس کو کینیڈا کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ یا برطانیہ کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے، پر وہاں تو اب چیک کا رواج بہت کم رہ گیا. لیکن فی الحال اگر جب اس طرح کے لوگ ہوں، وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں تو اب مصیبت یہ ہو گئی ہے، یہ سب دنیا کے لیے تو جو میں شعر آپ کو سنا رہا ہوں یہ پوری دنیا کے لیے تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو اب ہمارا حال ہے نا، وہ کہتا ہے کون لگائے کھوج کسی کا خود غرضی کے اس جنگل میں، کون لگائے کھوج کسی کا خود غرضی کے اس جنگل میں، ملتا ہے انسان یہاں بھی، ملتا ہے انسان یہاں بھی لیکن 1000 کے پیچھے. مصیبت یہ ہے کہ ان کو انسان کا بچہ جو ہے نا وہ آدمی کوئی میسر نہیں انسان ہونا. تو ہمارے یہاں انسانوں کی کمی، تو اب آدمی رہ گئے، انسان تو بڑے کم ہو گئے. بالکل. اب ایک میرے اور جاننے والے، اسی طرح میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. میرے ایک جاننے والے وہ بھی اب ملک چھوڑ کے چلے گئے، ان کے بڑے صاحب تو فوت ہو گئے، بچے سب چھوڑ کے چلے گئے. ان کا اکاؤنٹ تھا یہاں پہ کسی بینک میں، نو نیم. تو میں اچھا میرے جاننے والے تھے، لیکن میں کسی اور چکر میں کسی بینک میں کسی سینئر پوزیشن والے سے ملنے گیا. وہ کہہ رہے تھے آج کل ہمارا بڑا مسئلہ بنا ہوا، ایک بینک میں کوئی مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا وہ کسی ان کا کوئی زیور شیور پڑے ہوئے تھے لاکر میں، اچھا 1.5-2 کروڑ کے. اب انہوں نے وہ کبھی آپریٹ نہیں کیے تھے، بچے باہر تھے، تو پتہ چلا کہ وہ لاکر سے سارے زیور نکال لی. اچھا. اب جب وہ ساری انویسٹیگیشن ہوئی، انہوں نے ایف اے کو کیس دیا، وہ ساری انویسٹیگیشن ہوئی، تو پتہ چلا کہ لاکر روم کا جو کیمرہ تھا وہ اس دن خراب تھا. اچھا اچھا اچھا. وہ مینٹرنس کے اوپر تھا جس انہوں نے یہ کاربر ڈالی. اچھا اچھا. یہ دیکھو اور اندازہ کریں خراب تھا یا خراب کیا گیا تھا، جیسے ہوتا ہے. سو یہ صرف بینکوں کی بات نہیں، باقی بھی اس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. ہاں لیکن یہ سر ان سب چیزوں کے ساتھ اگر جو اچھے ادارے ہیں، جیسے موٹر وے پولیس کے بارے میں جی بڑی اچھی رائے ہے لوگوں کی، اچھی رائے ہے. اور جس طرح بینکنگ بہت سب سے میرا ایکسپیرینس گزرا ہے، تو اللہ کرے کہ سارے ادارے ہمارے اس طرح کی کریڈیبلٹی کریٹ کر سکیں. سسٹم چاہیے نا. ہاں وہ بھی تو ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، انہوں نے کوئی سسٹم انٹرنلی کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا. تو ہوپ فل رہنا چاہیے. اللہ کرے کہ باقی ادارے بھی آہستہ آہستہ ایسے بنتے جائیں. اگر یہ سارے ادارے صحیح ہو جاتے تو پاکستان سے اچھا پھر کون سا ملک رہ جاتا ہے ہمارے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سارا ہم نے پروگرام کیا ہے، اس کا ایک بات یاد رکھیے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل اینگل نہیں ہے. سب سے پہلی بات، ہم کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کرتے. مقصد صرف ایک یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو تو آپ نے اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اور اگر ہو جائے فراڈ ہو جائے تو آپ نے اس طرح کا فراڈ ہو تو کس کو اپروچ کرنا ہے. یعنی آپ سوچ کے یہ نہ بیٹھ جائیں کہ یہ کام نہیں ہوگا. ادارے ابھی ہیں، ابھی کچھ ادارے زندہ ہیں جو آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. سارے ادارے ابھی برے نہیں ہیں. باقی جو ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں اور شاید اس عوام کے لیے کچھ بہتر ہو. تو یہ آپ نے سنا رضوان صاحب سے جو وہ کہہ رہے تھے، اپنی پوری سٹوری انہوں نے سنائی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جب کبھی بھی آپ کو فون آئے، وہ بڑے بینک سے آئے یا کسی اور ادارے سے آئے، بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے آپ کو فون نہیں کر رہے ہوئے ایکچولی، لیکن کچھ اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں فراڈ کے چکر میں. تو یاد رکھیے کبھی کسی طرح کی انفارمیشن آپ ان کو نہیں دیں گے. اس میں ڈرنے کی بات نہیں. کوئی بھی آپ کو کال کرے، وہ آپ کو بولے میں فوج سے بول رہا ہوں، میں ایف آئی اے سے بول رہا ہوں، میں قسم سے بول رہا ہوں، میں بینک سے بول رہا ہوں، وہ ایکچولی کو نہیں ہوتا. کوئی ادارہ آپ کے اس طرح کال نہیں کرتا. آپ ڈرے مت اور دوبارہ خود ان کو اس نمبر پہ کال کریں. آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کال کرنے کی، نمبر 1. اور اگر پڑے گی تو آپ دیکھیے گا سچویشن یا بات کچھ اور ہوگی. کسی بات کا آپ اپنی جو آپ کے ذاتی چیزیں ہیں ان کے ساتھ شیئر نہ کریں. یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ، جیسے رضوان صاحب نے کہا، اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی کبھی ایسا ہو تو انہوں نے جیسے آپ کہا کہ بینکنگ جو کورٹ ہے انہوں نے بڑا اچھا بیہیو کیا، ایف آئی اے نے ان کا بڑا اچھا ساتھ دیا.
तो ही काम उनको हो गया। बहरहाल जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि मेरा जो दुख है वो, जिसकी वजह से ये मैंने चैनल शुरू किया और ज़िंदगी के 65 साल गुजारने के बाद अब जो हालात मैं देख रहा हूँ और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि आप किसी को बुरा ना लगे या ये ना कहिएगा कि मैं कोई पेसिमिस्टिक हूँ या मैं पुरुमीद नहीं हूँ। पुरुमीद तो रहनी चाहिए, क्यों नहीं रहनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा ज़रूर, ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। कायदे आज़म में या अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब तो नहीं देखा, उन्होंने तो कुछ और देखा। हमने इस मुल्क को कहाँ पहुँचाया, उसको यहाँ पहुँचाने के लिए कौन कौन इसमें शामिल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब बखूबी जानते हैं। लेकिन अब तो मुसीबत ये है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम हर उस बंदे को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं जो उस ईवल को ईवल कह रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात करें, कोई समझे या ना समझे, और अगर कोई एक भी समझे तो हम समझेंगे कि हमारा मकसद पूरा हो गया। मैं तो आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, ना मैं इस मकसद के लिए ये काम कर ही रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। मेरा मकसद ये है कि शायद कोई एक शख्स ठीक हो जाए। हमको इस शहर में तामीर का सौदा है जहाँ, हमको इस शहर में तामीर का सौदा है जहाँ लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ। हम अपनी बात करेंगे, आगे जैसे आप महसूस करें और उसको समझें। तवज्जो के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।